الحمد لله الخالق المالك العلي القدير المتعالي السميع البصير الذي لا هيئة له ولا جهة له ولا كيفية له لا جزء عضو له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى وعلى آله الطيبين الطاهرين الصادقين الراشدين أولي الكرم والصدق والصفاء وعلى أصحابه وأزواجه وأولياء أمته كثيرا 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 إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك 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 إنهم لفي سكرتهم يعمهون السلام و آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب پڑھ لیجئے الصلاة گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، قرن اول سے لے کے آج تک، زمانہ اول سے لے کے آج تک جملہ مومنین اور مومنات کا، مسلمین کا، اہل ایمان کا یہ عقیدہ رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان زندہ ہیں، اور صرف ہمارا نبی زندہ نہیں، ہر نبی زندہ ہے۔ میں نے کیا کیا؟ ہر نبی زندہ ہے، اور اس میں مجھے کوئی لمبی چوڑی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید کی زندگی پہ نہ سنی کو اختلاف، نہ مجھے اختلاف، نہ آپ کو اختلاف، نہ کسی ڈاکٹر کو اختلاف، نہ کسی پروفیسر کو، نہ صدر کو، کسی کو اختلاف نہیں۔ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص بشرطے کہ وہ مومن ہو، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید، یار اس میں تھکی ہوئی آواز پر نہیں آنی چاہیے نا، شہید زندہ ہے، لاؤڈلی بولنا ہے، شہید زندہ ہے۔ اب ذرا شہادت کے مراتب، مناسب اور شہادت کی ریزنز کو اگر چیک کیا جائے تو شہادت کا سبب کیا ہے؟ شہادت کہتے کس کو ہے؟ شہادت ملتی کب ہے کہ جب بندہ آمنہ کے چاند کے
بھی منع ہے. مردہ کہنا تو دور، مردہ سوچنے پر بھی اللہ نے پیڑ لگائے. اور میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، شاید یہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یاد رکھیے شریعت نے سوچوں پہ کہیں بھی پابندی نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی نے چوری کا سوچا، شریعت کہتی ہے یہ چور نہیں. یہاں قانون والے بھی بیٹھے ہیں، آپ ان سے دریافت فرما لیجئے کہ قانون اس وقت پکڑتا ہے جب آپ ایکٹ کرتے ہیں. اب میں اگر اس وقت ذہن میں سوچوں کسی جرم کے بارے میں تو کیا کوئی مجھے گرفت میں لا سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے قانونی شرعی کسی بھی اعتبار سے سوچوں پہ پابندی نہیں. اور اگر آپ کچھ سوچتے ہیں تو اس پہ آپ پہ کوئی بلیم، کوئی الزام، کوئی گناہ، کوئی پکڑ. بولیے، پھر بولیے. ہاں، نیکی کا سوچیں تو نیکی مل جاتی ہے. یہ حدیث پاک ہے، من ہم حسنۃ کتبت لہ حسنہ، مسلم کی حدیث. آقا فرماتے ہیں جس نے نیکی کا سوچا اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے. ومن عمل بہا، جس نے عمل کیا اس کے لیے 10 لکھی جاتی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا اجر عطا کیے جائیں. لیکن گناہ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. گناہ کی سوچ پر پکڑ نہیں ہے. بولیے، گناہ کی سوچ پہ پکڑ، گناہ کے خیال پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی شریعت نے سوچوں پہ پابندی نہیں لگائی، لیکن شہید کی زندگی کا انکار، شہید کی زندگی کا انکار، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ مالک کونین اعلان فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، اسے مردہ سوچنا بھی نہیں ہے. غور کیجئے، شہید کی زندگی کا انکار اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے مالک نے اس کی سوچ پر بھی پابندی لگا دی ہے. توجہ ہے نا؟ باقی کوئی گناہ کرے گا سوچ پہ پابندی نہیں، لیکن شہید کی زندگی کا انکار اتنا بڑا جرم ہے کہ مالک نے سوچ پہ بھی پہلے مالک نے سوچ پہ بھی پابندی لگا دی کہ شہید کو مردہ سوچنا بھی نہیں ہے. تو میں تھوڑی سی دعوت فکر دوں گا. ماشاءاللہ اہل علم ہے. میں کوئی آج سے 100 سال پرانے مجمع سے خطاب نہیں کر رہا. میں آج کے پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ کشمیر میں باقی خطے کے مقابلے میں جناب پڑھے لکھے لوگوں کا ریشو زیادہ ہے اور چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہو، بات آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. اور جس تک میرا میسج لاسٹ میسج پہنچے وہ سمجھے، وہ سبحان اللہ کہہ کر اس نے رسپانس ضرور دینا ہے. تو دلیل ذرا سنیے. اگر وزن ہو تو لے جاؤ، وزن نہ ہو اٹھا کے پھینک دینا، میں خود اس کو اپنے پاس لے کے واپس چلا جاؤں گا. اس دکان پہ سودے کی واپسی کا کوئی جرمانہ نہیں ہوتا. تو سنیے جو جملہ بول رہا ہوں، شہید کی زندگی کے انکار پر قرآن نے پہرا بٹھا دیا. یعنی شہید کو مردہ کہنا تو ہے ہی بڑا خطرناک، مردہ سوچنا بھی منع ہے. تو ذرا فیصلہ کر، جو نبی کے لیے مرے اسے مردہ کہنا بلکہ مردہ سوچنا بھی منع ہے، تو خود نبی کو مردہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن و سنت سے مستنبط یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے
حدیث مقبول میرے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ اسے قبر میں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے ایک اور پیشن گوئی اور ایک اور جو نا عظمت کی بات اپنے امتیوں کے لیے ایک اور انعام کی بات فرما دی، اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ میرے دنیا سے وصال کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہوتی، میرا کوئی سبھی امتی جو مجھ پہ سلام بھیجتا ہے میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میں سلام والے کے سلام کا جواب نہیں دے دیتا۔ حدیث ہے تو صاحب جب نبی کا جواب ملتا ہے سلام کا تو اس سے بڑا اور کیا ہمیں مرتبہ اور مقام چاہیے۔ لہذا بلند آواز سے بارگاہ رسالت آپ نے نذرانِ درود و سلام پیش فرمائیے صلی اللہ علیہ گونج پڑ جائے لٹ گیا
بعد از حمد و صلات لائق سخت تعظیم و تکریم حضرت گرامی المرتبہ محترم المقام یادگار اسلاف حضرت قبلہ الحاج حافظ محمد شفیع بھائی صاحب بنی حافظ شریف لائق تعظیم و تکریم مجاہد اسلام حافظ کتاب رحمان جناب محترم حافظ طارق محمود راجہ صاحب چیئرمین علماء و مشائخ آزاد جموں کشمیر مجاہد اسلام خطیب ذیشان حضرت محترم گرامی المرتبہ مولانا عبد القدوس نقشبندی صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد غوثیہ چکار گرامی المرتبہ الحاج محمد اقبال بھٹی صاحب صدر جماعت اہل سنت چکار مجاہد اہل سنت عالم نبی فاضل جلیل جناب محترم محمد پرویز قریشی صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی فخر السادات جناب محترم سید اشتیاق گیلانی صاحب گرامی المرتبہ حضرت محترم حافظ ساجد حمید خواجہ صاحب دیگر میرے سر کا تعلق جمعی علماء اہل سنت منتظمہ کمیٹی جلسہ حضا دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جمعی حاضرین و سامعین اراکین جماعت اہل سنت جمعی غلامان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزاد کشمیر کے اس دور دراز کے زرخیز علاقے میں دور دراز کے اس مردم خیز زرخیز علاقے میں میری توقع سے بڑھ کر آپ کے جذبات اور آپ کا جوش اور ولولہ ہے اور اتنی کثیر تعداد میں آپ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا بیٹھنا ہم سب کا یہاں سننا سنانا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ کہتے ہوئے اور یہ بیان کرتے ہوئے نہ مجھے کوئی جھجک ہے، نہ مجھے کوئی شرمندگی ہے، نہ ہی مجھے کوئی ڈر ہے، نہ ہی کوئی رکاوٹ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ رب نے مجھے سنی بیعت اللہ کا شکر ہے۔ اور مسلک اہل سنت اس مسلک کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ سنی کی پہچان، اور میں آغاز میں بتا دوں اللہ کا کرم ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا مزاج ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو چھیڑیں کسی کو کچھ کہیں، ضرورت کیا ہے؟ محبت کی گفتگو ہوگی، مشن کی گفتگو ہوگی، دلائل سے ہر بات ہوگی، اور اس کے بعد کوئی پابندی، کوئی بندوق، کوئی گولی، کوئی ڈنڈا، کوئی سوٹا نہیں کہ آپ کے سر پہ یہاں لے کر کوئی کھڑا ہوگا کہ تم مان اگر نہ تیرا سر پھاڑ دیں گے۔ ارے بابا دعوت فکر ہے، میرا مقصد و مشن اور جلسہ کرنے والوں کا مقصد و مشن یہی ہے کہ آپ محبت کے جملے سنیں، اٹھ کے جائیں تو اس دل مزدر سے پوچھیں کہ بتا تجھے کچھ سکون ملا ہے؟ اگر سکون میسر آ جائے، اگر یہ دل اطمینان کا جواب دے دے، اگر آپ کو مدینے کی یادیں آپ کی تازہ کر دے اور آمنہ کے چاند کی محبت معظم ہو جائے، تو پھر یہ میرا کمال نہ سمجھنا،
میرے اس عقیدے کا کمال سمجھنا جس عقیدے نے یہ محبت کی خوشبو پھیلائی۔ حضرات گرامی، سنی کون ہوتا ہے؟ سنی کی پہچان دو چیزیں ہیں۔ سنی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو پاک نسبتوں کا مؤدب ہوتا ہے، جو پاکیزہ نسبتوں کا مؤدب ہوتا ہے، ادب کرتا ہے۔ تو سنی کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ سنی ادب والا ہوتا ہے، اور اس کے ادب کی حد کیا ہے؟ اس کے ادب کی انتہا کیا ہے؟ جو محبوب کی گلی سے کتا بھی گزر کے آئے گا اس کا بھی ادب کرنے لگا۔ یہ انتہا کی بات ہے۔ اس اعتبار سے سنی وہ کہ جس کا عقیدہ ادب سے شروع ہو اور محبت پہ جا کے ختم ہو، تو سنی کی عظمت، سنی کی پہچان، بلکہ میں لفظ سنی بول رہا ہوں، شاید کچھ طبیعتوں پہ یہ جملہ ناگوار گزرے تو میں ایک اور لفظ بولتا ہوں، سنی اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مومن کی پہچان، ایمان والوں کی پہچان، اور ایمان والوں کا جو پہچان کا ذریعہ وہ دو چیزیں ہیں، ادب اور محبت۔ ادب اور محبت، یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہم نے ان اسلاف سے سیکھی ہیں کہ جن اسلاف کی لسٹ میں پہلا نام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، مولا علی۔ اور علی وہ ہیں کہ نہ 4 ان کے بغیر پورے ہوتے ہیں اور نہ 5 ان کے بغیر پورے ہوتے ہیں۔ تو میں اکثر جناب بڑے دھڑلے سے علی علی کرتا ہوں، کچھ لوگ یہ بھی سوال کر دیتے ہیں کہ صاحب باقیوں کو چھوڑ کے ان کو کیوں؟ بھائی ہم چھوڑتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے ہم اس ذات کو بیان کرتے ہیں جو ادھر بھی ہے، جو ادھر بھی ہے، جو 4 میں بھی ہے، جو 5 میں بھی ہے۔ مولا علی، حسنین کریمین، طلحہ و زبیر، سعد و سعید و ابو ہریرہ، عبد الرحمن اس جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، جو مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، جو رسول کے یار ہیں، جو رسول کے پہریدار ہیں، جو مصطفیٰ کے غمخوار ہیں، جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں اور نبی کے در والے ہیں یا نبی کے گھر والے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، یہ ادب، یہ محبت، یہ دونوں چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہے۔ آج کے اس محفل کا اور جلسے کا عنوان ہے فروغ عشق مصطفیٰ۔ نبی کے پاک کی محبت اور عشق کو فروغ دیا جائے۔ یہ فروغ کب دیا جا سکتا ہے؟ اس وقت یہ عشق رسول کا فروغ ہوگا کہ جب سننے والوں کو پتہ چلے گا کہ نبی ہے کون، جو محبوب کائنات ہے وہ ہے کون۔ معاف کرنا انتہائی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا اگر یہ بیان کرتے پھرو کہ نبی بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے، نبی ہم جیسا ہوتا ہے، نبی چلتا ہے، نبی پھرتا ہے، نبی بولتا ہے، نبی دیکھتا ہے، نبی ہاتھ اٹھاتا ہے، نبی ہم جیسا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس سے عشق کا فروغ نہیں ملتا۔ فروغ کیسے ملتا ہے کہ جب یہ کہا جائے اور نبی کھاتا ضرور ہے لیکن نبی کی شان یہ ہے، رسول کا کمال یہ ہے کہ مہینہ مہینہ بغیر کھائے بھی زندہ رہ لیتا۔ عشق کو فروغ تب ملتا ہے کہ جب یہ کہا جائے نبی دیکھتا ضرور ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم وہ ہیں جو اندھیرے میں آنکھیں جناب والا آنکھیں جھپک کے رہ جاتے ہیں کہ نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ نبی وہ ہے جو اعلان کرتے ہیں جیسے میں رات کو دیکھتا ہوں ویسے مجھے دن کو نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتا نبی بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، اور نبی وہ جب دیکھنے پہ آئے تو عرشوں کے پار بھی دیکھ لیتا۔ دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتا نبی بھی ہے۔ ہمیں کل کی بات نظر نہیں آتی، لیکن نبی وہ ہے جو مدینے میں بیٹھ کے قیامت کی حالت بتا
10 کی تعداد ایک اچھی تعداد ہے، اور ویسے بھی میرا کراؤڈ اور میرا ایک اجتماع پورے ملک میں بلکہ انٹرنیشنلی، میں لاسٹ ٹائم یوکے گیا تو وہاں بہت سارے دوستوں نے حیرانگی کے اظہار کیا کہ یار یوکے میں تو رجحان ہی نہیں ہے علماء کی تقریریں سننے کو، اور آپ کے لیے گلاسگو سے جناب لندن میں لوگ آ رہے ہیں اتنے 800-900 میل دور سے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا عشق میں وہ لذت ہے نا، ہاں جسے یہ چشکا پڑ جائے پھر وہ میلوں کو نہیں دیکھتا، وہ محبت کے میلوں کو دیکھتا ہے۔ توجہ سے میں نے جملہ بولا ہے تو حضرات گرامی نے جملہ بول رہا ہوں، نبی بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ ہمیں پیٹ کے پیچھے نظر نہیں آتا، اور نبی وہ ہے جو دل کے پردوں کے اندر بھی دیکھ لیتا۔ تو الغرض نبی پاک کے عشق کا فروغ کب ہوگا؟ جب ہم ذات رسول کے لیے ایک تصور لے کے اٹھیں گے، اور اس تصور کی بنیاد یہ ہے کہ میرا محبوب کسی جیسا نہیں ہے۔ میں آتے ہوئے آپ کے یہاں کشمیر کے پولیس کے ڈی آئی جی صاحب ہیں طاہر قیوم صاحب، میری ان کے ساتھ ایک محبت ہے، دوستی ہے، اور اس دوستی کی وجہ بھی ممتاز قادری ہے کہ اس بندے نے، اس مرد کلندر نے ڈی آئی جی پوسٹ پہ بیٹھا ہے خود ڈی آئی جی اور ایک کانسٹیبل کی منقبت دے کر بھائی وہ جو ناچخان پڑھ رہا تھا، اور اصل میں ہوتا یہ کہ ناچخان پڑھ لیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے بندہ بتا دے تو پھر ان کو بھی پتہ چلتا ہے لوگوں کو بھی یہ کیا ہے۔ تو وہ جو پڑھ رہا تھا نا، ہر زبان پہ ہر طرف یہ ایک ہی آواز ہے، عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو ممتاز، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈی آئی جی صاحب نے ممتاز قادری کی شان میں قصیدہ لکھا۔ ایک کی بات ہے، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹی پوسٹوں والے کے بڑی پوسٹ والے کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، اس کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں، اس کی عظمت کے گل بھی گاتے ہیں، لیکن پہلا موقع ہے سب سے بڑی اوپر والی سیٹ والا بندہ ایک کانسٹیبل کی ڈی آئی جی ہو کر، ڈی آئی جی رینک کا بندہ ایک کانسٹیبل کا قصیدہ لکھ رہا ہے۔ ارے پوچھو تو صحیح، ارے ڈی آئی جی صاحب ایک کانسٹیبل ہے، ہزاروں کانسٹیبل آپ کے اشارے پہ پاؤں ٹھکٹ ٹھکٹ لگا کر سلوٹ مارتے ہیں، آپ کے اشارے پر یہ ایس ایچ او ٹی ایس پی آپ جناب باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک کانسٹیبل کے لیے آپ قصیدے لکھ رہے ہیں۔ تو ڈی آئی جی صاحب کا جواب آتا ہے یہ کانسٹیبل کا قصیدہ نہیں، رسول کے عاشق کا قصیدہ ہے۔ اور میں نے سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں مدینہ شریف گیا، حضور کے معاجہ شریف کے سامنے کھڑا تھا، تو آپ جو لوگ مدینہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں مرضی سے نہ کسی کا خیال آتا ہے اور نہ جاتا ہے، جتنا مرضی کوئی کوشش کرے، کئی دفعہ گھر کے لوگ بھول جاتے ہیں، ذہن میں نہیں آتے، اور کئی دفعہ جناب 10ویں ضلع کا بندہ ذہن میں آتا ہے۔ میں معاجہ شریف کے سامنے کھڑا تھا، میں ممتاز قادری کا خیال ہے، ساتھ ڈی آئی جی صاحب کا خیال ہے، میں نے وہاں سلام عرض کیا بارگاہ رسالت میں ان کا، اور میں نے باہر نکل کے فون کیا، میں نے کہا یار کتنا نصیب ہے سنا آپ کا، حضور کی بارگاہ میں آپ کا دیکھیں، اور آپ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے میں آپ کو فون کر رہا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ میں ان سے آتے ہوئے ایک مسئلے پہ بات کر رہا تھا، تو میں نے ان کو ایک بات کہی ہوئی آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، اور وہ بات کہی یہی سے اس گفتگو آگے بڑھے کہ محبت جو ہوتی ہے بڑی غیرت مند ہوتی ہے۔ پلیز تھوڑا سا میرے ساتھ رہنا ہے، دل کے کانوں سے گفتگو سننی ہے۔ محبت جو ہے کہ بڑی آپ صاحب میں مڑتا اس لیے آپ کی طرف کہ آج آپ صدر بز میں، تو اس حوالے سے میری آپ کی طرف توجہ ہوتی ہے تاکہ کہ آپ جب ایکٹیو رہیں گے تو پھر صدر جب صدر ٹھنڈا پڑ جائے تو وہاں تو ٹھنڈی پڑی جائے گی، تو اس لیے میں آپ کی طرف بول رہا ہوں، اور یہ مقصد ہوتا ہے ہمارے انداز ہوتے ہیں گفتگو کا تاکہ لوگوں کو انوالو رکھا جائے۔ تو سنیے جو جملہ چل رہا تھا، محبت بڑی غیرت مند ہوتی ہے، اور کسی کا محبوب جبل سے بھی ہو نا، جبل سا لفظ میں نے بولا ہے معاف کرنا، لیکن سمجھانے کے کھٹو نکما نلائق جبل بھدا بالکل تھرڈ کلاس، اور تھرڈ تو پھر بھی کوئی کلاس ہوتی ہے نا، آؤٹ آف کلاس۔ اور میں تھوڑی سی آپ کی
کو. وہاں ایک جملے پہ میں نے کہا کہ بڑا, مجھے کسی نے پوچھا کہ کیسا جلسہ ہو, میں نے کہا آؤٹ کلاس. تو وہ ہنسنے لگ گیا. میں ہنسا, میں نے کہا یار کیوں ہنسا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ آؤٹ کلاس اس کو کہتے ہیں جو کسی کھاتے میں ہی نہ ہو. میں نے کہا جی میں اپنے اردو کے حوالے سے, یہ پاکستانی عرف کے حوالے سے جو چیز یہاں بڑی سپر ہٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ کلاس کے زندہ. حالانکہ آؤٹ کلاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی کلاس ہی نہ ہو. ویسے تو کوئی کلاس ہوتی ہے نا, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, کوئی نہ کوئی کلاس. تو آؤٹ کلاس اسے کہتے ہیں جس کی کوئی کلاس ہی نہ ہوتی, کوئی کسی کھاتے میں ہی نہ ہو. تو کسی کا محبوب بالکل نکما نکھٹو, بالکل بھدا بھی ہو. میرے دوستوں, محبت کی صداقت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے بول دنیا میں سب سے سونا کون ہے, سب سے تگڑا کون ہے, سب سے نرالا کون ہے, سب سے بدمونا کون ہے, وہ جو سچا پیار والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے محبوب سے زیادہ سونا کوئی نہیں, میرے محبوب سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں, میرے محبوب سے زیادہ منمونا کوئی نہیں. میرے دوستو, یہ تو عام محبت جس کو مجازی محبت کہتے ہیں, یہ تو اس کی بات ہے. کسی نے مجنون کو تانا دیا تھا, ارے جو تیرا مجازی محبوب ہے اور وہ تو کالا ہے, اس کی رنگت تو کالی ہے, وہ تو حبشی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو حبشی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے. تو مجنون نے ایک جملہ بولا تھا, قیامت تک آنے والے محبت والوں کے لیے ایک راہ بن گئی, ایک دلیل بن گئی. اس نے جواب دیا تھا, او میرے محبوب کو کالا کہنے والے, کاش اگر میرے محبوب کو تو میری نظر سے دیکھتا تو میرے محبوب سے سونا تجھے کوئی نظر ہی نہ آتا. تو محبت کا تقاضا یہ کہ جس سے پیار کیا جائے اس سے کوئی زیادہ سونا نظر, پیار سے سونا نظر, طاقتور نظر, شان والا نظر, نزاکت والا نظر. یہ تو ان محبوبوں کی بات ہو رہی ہے جو ہوتے ہی تھرڈ کلاس ہے. لیکن محبت جو ہے نا, محبت کی نظر وہ ان کو اتنا عروج عطا کرتی ہے کہ ان جیسا کوئی اور نظر نہیں آتا. اور جہاں محبوب ہوئی وہ جو فرسٹ سے بھی فرسٹ کلاس ہے. میری اب شروع ہوئی, اب مہربانی کرنا ذرا ذوق سے اور توجہ سے جملے تو اپنے پہ کرنا ہے. یار محبوب ہوئی وہ, محبوب ہوئی وہ کہ جس کو بنانے والا بھی کہ تجھے جیسا کوئی بنا ہی نہیں ہے. محبوب ہوئی وہ کہ جو کائنات کے اندر اتنی عظمت والا ہو کہ جہاں جا کر کمال کی انتہا ہو, اس کے کمال کی ابتدا ہو. بتائیے اس محبوب سے محبت والوں کی شان کیا ہوگی؟ جی ہاں, یہ اس محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صدیاں جسے دنیا سے پردہ کیے ہوئے گزر گئیں. عرب جس کا ملک ہے, آج صدیوں کے بعد کشمیر کے اس پہاڑ پر اس کی محبت کا رنگ یہ ہے کہ ذات سامنے نہیں, نام پہ اتنے عاشق بیٹھے ہو. یار آج کوئی کسی کے لیے رات کے 12:30 بج رہے ہیں, یہ تو بڑا مصروفیت کا زمانہ ہے. قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ بڑے سے بڑے وزیر مشینوں کو لے کے آئے ہو, کسی کے لیے کسی کو کوئی ٹائم نہیں ہے. بات سمجھے؟ اگر شک ہو تو ہمارے اسلام آباد کا حال دیکھ لو. 10 لاکھ سے 10,000 بھی نہیں رہا. میں نے کتنوں کو یہ کہتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا کہ جناب خود نے سنتے ہوئے نے اسی اتھے بارش میں جتھے کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آئے ہائے, 10 لاکھ کے نکلنے کی بات تھی, 10,000 اور آج مجھے بھی کوئی فون پہ بتا رہا تھا 10,100 بھی نہیں رہے. اللہ
نہ جانے کتنے پودوں کا لالچ ہوگا، کتنے ٹکٹوں کا لالچ ہوگا، کتنی سیٹوں کا لالچ ہوگا، اس کے باوجود بھی جناب ایک دن اور ایک رات۔ تو آخر یار وہ کون سے جذبہ ہے؟ نہ کوئی پیسہ انوالو ہے، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی پودا، کچھ بھی نہیں۔ خود یہ جوان، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ جناب جھنڈے لگا کے، یہ جھنڈیاں لگا کے، یہ اتنا بڑا خرچہ کر کے، یہ سب لوگ 3 بجے سے یہ محفل سے جا کے بیٹھے ہیں۔ کوئی یہاں چلا کرنے والا بھی نہیں ہے کہ تو نے جلسہ کیوں نہیں کیا، تو وہاں پر کیوں نہیں آیا۔ ارے صدیاں بیت گئی، محبوب سامنے نہیں ہے، لیکن اسے کہتے ہیں محبوب کہ صدیاں گزر گئی، زمانہ گزر گیا، ذات سامنے نہیں، نام پہ دیوانے جان دینے کو تیار۔ جی ہاں، اسی محبوب کی بات کرنے ہم آئے ہیں اور آپ سننے آئے ہیں کہ جس محبوب جیسا کسی کا محبوب۔ کوئی محبوب کسی پیر کا ہے، کوئی محبوب کسی وزیر کا ہے، کوئی محبوب کسی ملا کا ہے، کوئی محبوب کسی جوان کا ہے، کوئی محبوب کسی کرنل کا ہے، کوئی محبوب کسی جنرل کا ہے۔ میں اس محبوب کی کیا شان بیان کروں جو کائنات کے رب کا محبوب ہے۔ اور کسی نے بڑا جملہ بولا تھا، میں کئی دفعہ جملے، وہ کسی نے کہا تھا نا، پیر سید نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ جہاں علم روکے وہاں عشق بولے۔ آج ایسے مقام آتے ہیں کہ علم روک دیتا ہے، علم روک دیتا ہے، کیونکہ مفتی صاحب کے فتوے کا ڈنڈا سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو بولا تو فتوہ لگا دوں گا، لیکن عشق کہتا ہے، عشق کہتا ہے اساں یار منانا نچ کے کر کے تھیا تھیا۔ اور محبت چیز یہ ہے، اس میں نہ کوئی جس کو کہتے ہیں ذلت ذلت ہے، نہ رسوائی ہے، محبت نام ہی اللہ اکبر۔ کسی نے دیکھا تھا اسی عاشق نام رہت ہو کہ جو ایک گلی کے کتے کے پاؤں چاٹتا تھا، یوں نا سمجھا، نام تھا مجنون، کتے کے پاؤں چاٹے، کسی نے تانا دیا، کتے کے پاؤں چاٹے، کہنے لگا میری آنکھ سے دیکھ، پگلے میں کتے کے پاؤں کہاں چاٹ رہا ہوں، یہ کتا میرے محبوب کی گلی سے گزر کے آیا، میں تو محبوب کی گلی کی خواب کو بوسے دے رہا ہوں۔ تو آئیے اس محبوب کی بات کرتے ہیں جو کائنات کے رب کا محبوب ہے۔ تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، ذرا سوچو میرا تمہارا محبوب ہو تو کتنا سونا ہوتا ہے، جو رب کا محبوب ہے وہ کتنا سونا ہوتا ہے۔ عشق تب آتا ہے جب یہ احساس پیدا ہو میرے محبوب جیسا کوئی سونا نہیں، میرے محبوب کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، میرے محبوب کی طاقت جیسی کسی کی طاقت نہیں، میرے محبوب کی خلقت جیسی کسی کی خلقت نہیں۔ تو آئیے آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ میرا محبوب یعنی کہ میرا نبی کائنات میں سب سے سونا ہے۔ میرے دوستوں اس عظمت والے نبی کی عظمت و شانوں کا کیا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، کوئی زبان کیا بیان کر سکتی ہے، جس کی عظمتوں کا رنگ دے گئے کہ میرا رب اس کی پوری جوانی کی پوری عمر کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لا عمرک، اللہ اللہ یہ موقع کون سا ہے کہ جب میرا اللہ میرے نبی کی قسم ارشاد فرمانے لگا ہے، جس وقت دشمنوں نے، منکروں نے، کافروں نے، گستاخوں نے میرے تمہارے نبی پہ انگلیاں اٹھائیں، میرے تمہارے نبی پہ تانے ترازیاں کی، میرے تمہارے آقا
دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں. محبت کا انداز ہوتا ہے محب اور محبوب، اور ضروری نہیں آپ یہاں مجاز کو لے کے جائیں. محبت جس سے کرو آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست کوئی اور کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے. محبت کسی سے ہو تو جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، یا اگر ویسے کوئی دوست ہے کوئی محبوب ہے، آپ اس کو لے کر کوئی چلے گئے، کیا بولا یہ آپ کا آتے ہوئے کیا بول رہے تھے، پیر چناسی، پیر چناسی کا مقام، فوٹو کھینچ رہے ہیں، توجہ ہے، فوٹو کھینچ رہے ہیں، سال گزرا 2 سال ہو گئے، تو جب کبھی بات چھڑی تو وہ کہتے ہیں یار وہ دن یاد ہے فلاں ڈیٹ کو ہم ادھر گئے تھے. یعنی زندگی میں وہ ایک خاص موقع تھا جس دن قربت تھی، محبت تھی، ملاقات تھی اور ایک خاص ماحول تھا. اس دن کو اتنا یاد رکھا، فوٹو کھینچ کے ڈیٹ لکھ کے پاس رکھی، ڈائری میں ڈیٹ لکھ کے رکھی. اب اس کو پورا سال یاد کیا جا رہا ہے، فلاں دن یاد ہے. پھر جب بڑی عمر ہو گئی، 10 سال گزرے، وہ دن یاد ہے. اللہ اکبر. تو کسی کی زندگی کی محبتوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے محبوب کا کسی کے ساتھ تعلق اور رشتہ یہ ہوتا ہے. سال میں زندگی میں 2-4 دن ایسے ہوتے ہیں جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور جب وہ قسم کھاتا ہے تو کہتے ہیں یار وہ مجھے اس دن کی قسم جب میں اور تو آپس میں ملے تھے، میں جھوٹ نہیں بولتا. آج رسم رسول کے خیرات مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کے ذکر کی محفل میں یہاں آنے والوں پھروں گے عشق رسول کا پرست کے شرکا. میرا جملہ سننا اور اس کا قیمت کا اندازہ لگانا کتنا بھاری جملہ ہے. سن، کسی کا محبوب وہ ہوتا ہے جس کے 2-4 دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں، 2-4 دن بڑے یادگار ہوتے ہیں. آخرا جس محبوب کے تذکرے آج ہو رہے ہیں اس کی عظمت کو دیکھ کائنات کا رب کہتے ہیں لا امرو کا سونیا تیرے میرے پیار کے جو معاملات ہیں نا، کوئی 2-4 دن ہی خصوصی نہیں، تیری پوری زندگی کا ہر دن بڑا جان والا. مجھے تیری پوری عمر کی قسم ہے، مجھے تیری پوری اے کوئی مثل نہ جانی کوئی مثل نہ جانی رب پیا قسمہ چاہے تیری پاک جوانی دامن رکا میرے سونے حبیب، مجھے تیری پوری عمر کی قسم ہے. انہم لفی سکرت یعمہون. حبیب ان گستاخوں کو چھوڑ، اور یہ تو سکر تھی. انہم لفی سکرت یعمہون، اور یہ تو نشئی ہیں. یہ کون ہے؟ حبیب یہ تو نشئی ہیں. نشئی سمجھتے ہو؟ اور یہ تو کوڑری ہیں. اتنا سادہ معنی بنتا ہے نشئی کا سکرہ، سکرہ کا معنی نشئی ہے. حبیب یہ تو نشئی ہیں. لفی سکرت یعمہون، یہ کفر کے، یہ بدمستی کے اس نشے میں یہ بھٹک رہے ہیں. ان کو نہ دیکھ، مجھے دیکھ. ان کے تانے سن کے میرے یار تیرا دل بے قرار ہو گیا. ان کو چھوڑ، گستاخوں کو چھوڑ، دشمنوں کو چھوڑ، مجھے دیکھ. کائنات کا رب ہو کر تیری زندگی کے ایک دن کی قسم کھا رہا ہوں. جی ہاں، یہ ہے ہمارا محبوب جس کی زندگی کا ایک دن بڑا پیار سے بڑا خاص جملہ پوائنٹ دے رہا ہوں، رکنا اور دھیان سے سننا، بہت بڑی بات کر رہا ہوں. جس کی زندگی کا ایک دن بڑا. تو پلیز ذرا مجھے بتائیے زندگی کا آغاز، زندگی کا آغاز 40 سال کے بعد ہوتا ہے یا فرسٹ ہے جب دنیا میں بندہ آتا ہے؟ میں سر کے جاؤں، تجھے 40 سال کے بعد کا زمانہ یاد رہا کہ 40 سال کے بعد نبی کی سیرت کو بیان کر. اور رب کہتے ہیں وہ کوئی اور ہوں گے کہ جن کے عہدے ملنے کے بعد ان کی عظمتیں بڑھ گئی ہیں. میرا یاد تو وہ ہے جس دن آیا وہ دن بھی اس کا شان والا. جب زندگی کا ایک دن قیمتی ہے، زندگی کا ایک نواں شان والا ہے، تو اس زندگی کے پہلے دن کو میلاد
دنیا، او میرے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ اور دنیا کے لوگ ہیں جن کے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شانیں، ان کے مرتبے، ان کے رتبے، ان کے حسن، ان کے جمال، ان کی قوت، ان کے چرچے گھٹتے ہیں۔ او میرے حبیب تو وہ ہے، میں رب کہتا ہوں دن گزریں گے تیری عظمتیں، شانیں، حسن، جوانی، طاقت گھٹے گی نہیں۔ اس لیے میرے نبی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، تاکہ میرے آقا اور تیرے میرے بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ تجھے احساس ہو کہ تیری زندگی کا عروج تھا، پھر زوال، تیری زندگی کا عروج تھا، پھر تجھے زوال آ گیا۔ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے چونکہ زوال، شاید آپ بعد میں مجھ سے سوال کریں گے، میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ حضور کے 18 بال تو سفید تھے، کتنے؟ یہ کس نے بتایا؟ حضرت علی نے۔ اور یہ میں اور تو نہیں ہے کہ جو شیر کا 2 دفعہ ملے کوئی وسن بھی پنجی بات، آئے آئے، یہ وہ مولا علی ہے جس نے رسول کو گود میں رکھ کے سلایا تھا۔ آئے آئے، یہ وہ مولا علی ہے جو حضور کی بارگاہ کے ہر وقت کے اس قدر منتظم ہو، لازم ان کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، دن ہے یہ شام ہے، علی مصطفیٰ کا دربان ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، جان بوجھ کے لیے کیونکہ مولا علی کے نام سے ایمان اور نفاق چیک ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جو تجھ سے پیار کرے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بسم اللہ، ذرا مولا علی کی بات کر رہا ہوں۔ تو مولا علی نے فرمایا کتنے بال سفید تھے؟ کتنے؟ سوال یہ کہ بال تو آپ کہہ رہے تھے کہ زوال کے لیے تو تھے، ہاں سن، اصل میں یہ جو سفید رنگ تھا نا بالوں کا، یہ بھی رب کی مخلوق ہے۔ تو یہ رونے لگ گیا، یا اللہ کالے بال تو نبی کو دیے، یہ سفید کا میرا نبی رحمت للعالمین ہے، میں بال ان کو دوں گا، لیکن اوروں کی طرح نہیں کہ ادھر سے چٹا سا ڈب نکل آیا نہ۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، حضور کی داڑھی مبارکہ میں وہ سفید بال یوں لگتے تھے جیسے چاندی کی تارے لٹکی ہوئی۔ اور میرے آقا وہاں ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ بوڑھے، بالکل بوڑھے، عمر 70-80 سال ہے، لیکن چہرہ ان کا بالکل 25 سال کے جوان ہے۔ چہرہ 25 سال کے جوان کی طرح کسی نے سوال کیا، اور اپنے نبی کے گناہ اور تمہارے بال سفید ہیں، یہ چہرہ ہاتھوں پر جھریاں موجود ہیں، جسم کی نگاہت موجود ہے، تم بوڑھے ہو، عمر میں بڑھاپا ہے، لیکن چہرہ 25 سال کے جوان کی طرح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ایک دل آمنہ کی چاند کی خدمت میں گیا، آپ نے شفقت سے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، رب کی عزت کی قسم میرا پورا جسم اس پہ بڑھاپا آ گیا، لیکن میرا چہرہ ابھی تک تر ہوتا تھا۔ ایک صحابی جن کے سر پہ یہ جو سینٹر مقام تھا وہاں سے ایک جگہ کالی تھی، پورا ہاتھ نظر آتا تھا۔ کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ میرے، فرمایا یہ میرے آقا، میری ماں مجھے بچپن میں حضور کے پاس لے گئی، سرکار نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ بڑی ایک بات کرنے لگوں، ذرا ذہن حاضر رکھنا، میرے سرکار نے یہاں پر کیا رکھا؟ بولو کیا رکھا؟ ہاتھ رکھا۔ تو یہ بال میرے کالے ہیں، باقی سارا سر سفید ہو گیا۔ اچھا جی، اس صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی ہو جہاں حضور نے ہاتھ رکھے، ان بالوں کا کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے جب تک مجھے شعور نہیں تھا کبھی کاٹے نہیں۔ میری ماں نے وہ بال کبھی، آپ کے شاید علم میں ہو یا نہیں،
نبی کے صحابہ میں سے کوئی واحد ساتھی ہیں جن کی یہ والے جو سینٹر کے بال ہیں نا یہ اتنے لمبے تھے کہ لٹک کے پاؤں کے نیچے آتے پاؤں تک لمبے ان کی یہ زلفیں تھے. آپ ان کو جو مرضی نام دے دو. ایک دن کچھ لوگوں نے آ کر انگلی اٹھائی شکایت کی کہ کیا نبی کے بال لمبے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کیا عمر کے بال لمبے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کیا صدیق اکبر کے بال لمبے تھے؟ سرکار نے 3 طرح کے بال رکھے ہیں, کانوں کے برابر, تھوڑا سا نیچے اور یہاں کم. اس سے نیچے یہ لمبے بال حضور میں نہیں رکھے. اچھا مولا علی کے بال لمبے تھے؟ فرمایا نہیں. مولا علی کی بات تو ہمیشہ چھوٹی ہو گئی. کسی نے آپ سے دریافت کیا یا مولا آپ کے بال لمبے کیوں نہیں رکھتے, چھوٹے کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ہے, آپ نے فرمایا کہ غسل جنابت کرتے ہوئے جو بال خشک ہوئے گے وہ جہنم کی علی ہوتی ہے. اس لیے علی نے بال چھوٹے چھوٹے رکھے تاکہ پانی صحیح ہو جائے. دنیا میں لوگ کوئی سونے تھے کوئی کوجے نے, پر میرے آقا دا ہر یار بڑا صاحب. میرے سرکار کے ہر صحابی کی اپنی ادائے صاحب. میرے آقا حضور کے غلاموں میں سے کسی نے سوال کیا حضرت ابو مقدورہ سے, اے ابو مقدورہ کیا فلاں فلاں سے آپ ہی کے بال لمبے تھے؟ فرمایا نہیں. تو اللہ کے بندے تم نے یہ بال لمبے کیوں کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اور یہ بال لمبے نہیں بلکہ یہ نبی کی برکت ہے. اے صحابی رسول کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا ارے ایک دفعہ میری ماں مجھے نبی پاک کی خدمت میں لے کے گئی, حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے, وہ دن اور یہ دن جن بالوں پر نبی کا ہاتھ لگا ہے ان بالوں کو کاٹا نہیں ہے تاکہ جدھر جاؤں نبی کی برکت میرے ساتھ جائے. اب آپ بتائیں کہ اس کو کیا رنگ دیے جائے, شرک, عام سا سادہ سا سمپل سا مسئلہ تو یہ ہے کہ لمیاں لیتا جناب ہماری لیے کسی اور مخلوق کی دلیل ہے. سمجھتے ہیں لوگ سر پہ چوٹی رکھ لیتے ہیں. آپ کوئی صحابی سے پوچھے صحابی رسول آپ صحابی ہو کر بال اتنے لمبے رکھ رہے ہیں, تو جواب آتا ہے میں نے وہ ڈیزائن کے لیے بال لمبے نہیں رکھے, میں نے تو آمنہ کے چاند کی محبت میں رکھے ہیں کہ جن بالوں میں نبی کے ہاتھ کے بوسے لیے وہ بال بھی نیچے نہ گریں. اتنے لمبے بال تھے. اور اکثر نا آپ ان بالوں کو گھما کر اپنے ان زلفوں کو اپنے سینے پر رکھتے تھے. توجہ ہے کیا کرتے؟ توجہ رکھنے ہم نہیں سمجھتے. کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہے, یہ بال لگ رہے ہیں سینے پہ, اب بال نہیں لگ رہا, نبی کی برکت کو اپنے سینے میں. تو محبت کی بات کرنے لگا ہوں میں, بات چھوڑ نکل گئی. میرے رسول کو رب نے کیا حسن دیا تھا. نبی کا بڑا ضرور ہے گھٹا نہیں. نبی کی جوانی میں غرور ضرور آیا, زوال کبھی نہیں آیا. اور میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کا دن آئے گا, ہر چیز اپنی اصلی حالت کو کھو دے گی, لیکن لوگوں 2 چیزیں ایسی ہیں جو صبح قیامت کو بھی اسی طرح ہو ناکیوں میں ہوں گی. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک قرآن اور دوسرا تمہارے نبی کا چہرہ. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کوئی صبح نہ سویرا ہے, سارے تیار کر کے اٹھنا ہے. آج ٹیلی ویژن پر مختلف کمرشل چلائے جاتے ہیں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں وہی جملے گونجتے رہے. اسی لیے کئی بچے کئی جوان جب وہ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں کوئی کمرشل کا کوئی جملہ کوئی گانے کا کوئی نہ کوئی بول ان کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے. اور میرے نبی کے غلاموں جماعت اہل سنت چکار نے یہ جلسہ اس لیے رکھا تاکہ یہاں سے جب اٹھ کے جانے والے جائیں ان کی زبانوں پر انڈیا پاکستان کے گانے نہ
وہ بھی تو دنیا کے جنہوں نے 38 گھنٹے کا جلوس نکالا ہے. اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم اپنے قائد کے لیے 38 گھنٹے کی سفر کر کے آئے ہیں. اور اس کو کوئی پوچھے کہ ذرا موڑ کے اینڈ تک وہ ہے کہ بھائی میرے کہنے کا مقصد تمہیں ملا کیا؟ سیاست کو چھوڑ، پیسہ لگایا، خرچہ کیا، نعرے لگائے، گلا ہوا بھائی تو خوشی ہوئے جناب پوئیاں جیاں سردیاں دے موسم جے کہ اے جناب ٹھنڈا پانی پی لے. توجہ ہے نا؟ تو جناب والا گلہ اس کا خراب ہوتا ہے تو گلے خشے ہوئے تم کیا کرتے رہے ہو؟ بس میں یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں یہی عادت میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں. 38 گھنٹے سفر کیا، ہزاروں روپے کے پیٹرول ضائع کیے، لاکھوں روپیہ خرچہ کیا، بیوی بچوں سے دور رہے، دفتر دکانداری سارا کچھ چھوڑا. اب آئے ان سے کوئی پوچھے، رات کو غور سے سوچے کہ انہیں ملا کیا سوائے دنیا کی لعنت کے، لوگوں کی گالیوں کے کچھ نہیں ملا. میرے دوست خدا کی عزت کی قسم جس لیڈر کے لیے تو آ کے بیٹھا ہے یہ رب کا محبوب ہے. تو سارا دن تالیاں بجا بجا کر اپنے نام اپنے محبوب کے نعرے اور جناب تو اس کے لیے ناچتا رہے، کچھ نہیں ملنے والا. اور میرا رب کہتا ہے میرے محبوب کا ایک بار نام لے گا 10 رحمتیں عطا کروں گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجے بلند کروں گا. میرے یار کے لیے ایک قدم اٹھائے گا، میری رحمت 100 قدم اٹھا کے توڑ کے تیری طرف آئے گا. میرے محبوب کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلائے گا. مجھے عزت و جلال کی قسم تیری کمر بھی سنبھال دوں گا، تیرے حشر کو بھی سنبھال دوں گا. تو لوگوں ہم اس لیڈر کے جلسے اور نعرے کیوں نہ لگائیں کہ جس کا نام لینا بھی ثواب، جس کا سوچنا بھی ثواب، جس پہ بولنا بھی ثواب، جس کے لیے آنا بھی ثواب، جس کے لیے جانا بھی ثواب، جس کے لیے میرے سونے حبیب مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے. یا اللہ قسم کھانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مقسم بگی کی شان بڑی بلند ہے. مولا تو فجر کے وقت کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. پروردگار حالانکہ یہ کوئی خاص چیز تو نہیں ہے، یہ تو روز آنے والی چیز ہے. فرمایا میں نے وہ فجر نہیں فرمایا والفجر فرمایا ہے. یہاں مقصد و مدعا یہ ہے، یہاں پر الفجر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام فجر نہیں، یہ کوئی خاص فجر ہے. اور یہ بھی تو سن لو ضروری نہیں کہ فجر سے مراد فجر کی ہو. محدث ذیلوی فرماتے ہیں یہاں سے مراد فجر سے مراد فجر نہیں ہے، بلکہ یہاں نسبت ہے چہرے رسول کو فجر سے، اس لیے کہ جب فجر آتی ہے تو اندھیرے مٹ جاتے ہیں. جب کبھی حضور تشریف لاتے تھے تو اندھیروں میں نور آ جایا کرتا تھا. مانا بنے گا والفجر، او میرے سونے حبیب، اے مجھے تیرے صبح کی طرح چمکتے ہوئے سونے
قسم ہے ساری دنیا تو سونا آپ کے یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے بڑے دیرینہ دوست صحیح معنوں میں مجاہد اہل سنت پر اس ویلے تھوڑے تھوڑے بابا جی مولانا عبد القدوس صاحب میں ان سے کہہ رہا تھا جنے دے آئے تجھے بڑھا ہی ہوگی تو کہتے ہیں کہ جناب اندرو جوان ایمان جوان ہو وہ اندر سے جوان ہو اس شخص سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے اور صحیح معنوں میں بڑی بولا کے علاقے میں اگر وہاں پر ایک انقلاب آیا اور یہ وہ اللہ سمجھو مہربانی کری اگر صحیح معنوں میں انقلاب آیا اور جناب والا وہاں لوگوں نے عشق رسول کی جناب ایک خوشبو کو محسوس کیا تو اس کا محرک یہ اور ان کے ساتھ ایک دو حضرات تھے مولانا عبد القدوس صاحب تو مجھے بڑا یقین کامل ہے کہ جس علاقے میں جاتے ہیں چونکہ جس کے اندر کوئی چیز ہو نا پھر وہ چھپتی نہیں ہے یہ آگ یہاں لگی ہو ضرور اندر کوئی نہ کوئی وہ چمکے ٹھمکے لگاتی رہتی ہے تو اللہ کرے کہ یہاں چکار کی ان زرخیز وادیوں کے اندر عشق رسول کا یہاں بیج ڈالا جائے اور اللہ کرے کہ یہاں ہر طرف جناب محبت کے پھول کھلتے ہوئے نظر آئیں تو ذرا ایک بار پھر میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے بولا نا محبت سے گفتگو محبت کی ہوگی تو پھر جھوم کے ذرا آواز آ جائے ساری دنیا تو او میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں بڑے بڑے سونے دنیا میں آئے لیکن سونوں کی اس حسن کی داستانیں بڑی مختصر ہوتی ہیں کئی ایسے کہ جو بچپن میں بڑے سونے ہوتے ہیں کبھی بیماری کا حملہ ہو گیا پھر مائیں یہ کہتی نظر آتی ہیں وہ میرا پتر نکیا بڑا سونا ہوندہ سی اے ہون بیماریاں دی وجہ تو سکھ سڑ گیا ہے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جوانی میں بڑے سونے لگتے ہیں لیکن بڑھاپے میں ان کی کمر خمیدہ ہو جاتی ہے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے پھر لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں اے یہ بابا جوانی میں بڑا سونا ہوا کرتا تھا اب بڑھے ہو کر اس کے حسن کے اوپر جناب جھریوں نے ڈیرے جمائے لیکن سن جو میرا تیرا محبوب ہے وہ بچپن میں بھی سونے لڑکپن میں بھی سونے جوانی میں اور سونے دن گزرتے گئے جوانیوں حسن میں کمی نہیں آئی حسن بڑھتا ہی گیا ہے آج رب پہلے دن کا حسن دے میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں میرے نبی پاک کی امی جان فرماتی ہیں او میرا سونا پیارا حبیب محمد لما بلغتہ یہ پہلے دن کی بات کر رہا ہوں اس عمر کا پہلا دن جس عمر کی قسمیں میرے رب نے ارشاد فرمائی ہے لما بلغتہ فرأیتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا جیسے مائیں بچوں کو دیکھ رہی ہے کہ میرا سونا کیسا ہے تو میں نے کیا دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے مقبولا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے مدہونا بالوں کو تیل لگا ہوا ہے مختونا ختنہ کیے ہوئے ہیں مغسولا غسل دیے ہوئے ہیں معطرا خوشبو لگے ہوئے جب آئے تو آتے ہی سر سجدے میں ڈال دیا تھا ساری دنیا
تو پھر ذرا مل کے آواز آ جائے ساری دنیا اللہ اللہ ذرا تھوڑا آگے سن میرے نبی پاک کا حسن کیا ہے او بچپن یہ تھوڑا آگے بڑھ میرے نبی پاک کی پیاری امی رضائی امی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جس دن سے محمد کو میں اپنے گھر میں اپنے قبیلے میں لے کے آئی اللہ کی قسم میرے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلا تھا اللہ ما کننا نحتاج الى السراج من حین اخذناه لأن نور بجگی کان انور من السراج آپ فرماتی ہیں اللہ کی قسم جب سے محمد میرے گھر میں آئے میرے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلا چراغ کو تب جلتا جب اندھیرا ہوتا اور اندھیرا جب ہوتا ہے پھر فرماتی ہیں اللہ کی قسم جس دن سے محمد میرے گھر میں آئے چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس لیے کہ ان کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا چراغ سے زیادہ روشن تھا جب اندھیرے میں ضرورت پڑتی میں سوئے محمد کو لے کے چلی جاتی میرے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ضرورت پوری ہو جاتی ساری دنیا ابھی تک بیٹھے ہو جانے لاؤ جنت بات کر رہے ہو دائیاں بیٹھا ہے اس لیے تو پتہ نہیں کیڑی دنیا یہ توجہ پورا میں چاہتا ہوں کہ ٹیمپو بنے تقریر کمنٹری میں بھی کر رکھنا ہے حال سمجھ رہی بھائی کو میں کا رکھنا سنے ہیں گل کوئی نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار یہ اٹھ کے جاؤ نا دل باہر آپ کو کہے کہ واقعی یار سنے دیں اللہ سنی ہے نا کوئی صبح دا سویرا ہے صبح دا سویرا ہے اسٹیج لگی ذرا سارے کوئی صبح دا سویرا کوئی صبح دا آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور کو میں نے دیکھا عہد کی لڑائی میں آقا حضور کے دندان مبارک کا ٹکڑا شہید ہو گیا تھا دندان مبارک کا ٹکڑا شہید ہو گیا تھا ارے ویسے تیرا میرا دانت ٹوٹے دنیا بوڑا بوڑا کہہ کر مذاق اڑاتی ہے عثمان پڑ جاتا ہے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور کے دانت کا ٹکڑا ٹوٹا اللہ کے نبی کا حسن اور بھی بڑھ گیا تھا اور میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا آئینہ بنا کے کیا بنا کے بھیجا بولو مشہور بات ہے آپ نے سنی ایک دن مجھے لایا نبی کو دیکھ کے کہنے لگا آپ بہت برے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا صدقہ انہیں سچ بولا ساتھ ہی ابو بکر صدیق ہے انہوں نے عرض کیا سونیا تیرے جیسا سونا تو کائنات میں آیا ہی آقا نے فرمایا صدقہ یا ابا بکر ابو بکر انہیں صحیح بولا ہے سچ بولا ہے عرض کی صحابہ نے کہا رسول اللہ جملے دونوں اپوزٹ دونوں مخالف ہیں یا آپ سب سے سنیں یقینی بات یہی ہے آپ سب سے سنیں یہ سچ ہے وہ اس نے کہا ہے جھوٹ جو اس نے کہا ہے وہ جھوٹ کہا ہے وہ جیل ہے اور آپ نے اس کو بھی کہا سچ آپ نے فرمایا صحابہ جہاں میری اور شان ہے نا وہاں ایک شان یہ ہے کہ انا میرا الرحمن اور دوسری جگہ فرمایا انا میرا الحق میں حق
آئینے میں اسے اپنے ایمان کا عکس نظر آتا ہے۔ ابو بکر کا ایمان چونکہ سب سے سونا تھا، اس لیے اس نے کہہ دیا سونے آپ جیسا سونا میں دیکھا۔ اور ابو جہل کا ایمان بڑا برا تھا۔ یہاں سے دلیل یہ پتا چلی جب میرا نبی حق کا آئینہ ہے تو اب حق کا آئینہ ہو کر بات سمجھ آ رہی ہے۔ جو نبی کو کہے نبی کا علم یہ تھا وہ تھا، سمجھ لو اس کے اپنے ایمان میں کمزوری ہے۔ جو کہے میرے نبی جیسا علم نہیں، نبی جیسی شان نہیں، سمجھ لو اس کا ایمان بڑا بلند ہے۔ تو میرے دوستو صحابی رسول حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں حضور میرے گھر میں تشریف لائے، کسی بات پر آمینہ کا چاند مسکرا پڑے، آقا حضور کے دندان مبارکہ سے آپ کے لبوں کا پردہ ہٹا، آپ کے لبوں کا پردہ ہٹا، وہ جو ٹوٹا ہوا نام مبارک تھا وہاں سوراخ تھا، وہاں سے ایک نور کی کرن نکلی، نور کی چمک نکلی، دیوار میں پڑی، پوری دیوار کو روشن کر دیا تھا۔ ساری دنیا او میرے دوست، آج کی تقریر میں اگر تو یہ جذبہ ثابت لے کے چلا جائے، کل کوئی تجھ سے یہ سوال کرے اور بول تیرا نبی کیسا تھا، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، کہہ دینا ہے ساری دنیا سونا سونے مرد سونے مرد اللہ اللہ بات بڑے دور نکل گئی، آپ پھر چلتے ہیں مولا علی کے پاس۔ اے میرے مولا علی، آپ بتائیں آپ نے میرے نبی کے حسن کا اندازہ مشاہدہ کیا ہے، بتائیے وہ کیسے تھے؟ فرماتے ہیں فرأیتہ انہ لا طویل ولا قصیر، میرے حضور کو دیکھو، نہ تو آپ لمبے تھے نہ آپ ٹھگنے تھے، بلکہ ایسے تھے کہ لمبے بھی لگتے تھے اور چھوٹے تو لگتے ہی نہیں تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں تب حضور کا قد مبارک چھوٹا درمیانہ تھا، لیکن کوئی لمبے سے لمبا قد والا بھی ہوتا نا، حضور پھر بھی اونچے نظر آتے ہیں۔ اب تو کب گوارا ہے کہ میرا نبی، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں جب حضور چلتے تھے نا تو حضور کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں، حضرت عامر فرماتے ہیں، عامر بن عقبہ، اور اس کے علاوہ اور صحابہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ اگر ہوتے تو ہم دوڑتے، حضور چلتے، ہم دوڑ کے بھی حضور کے پیدل چلنے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس پہ بڑی باتیں ہیں علماء کی وجہ۔ حضرت امام سلطانی فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ سرکار کے قدموں تلے زمین لپٹ جاتی، آقا کے قدموں تلے زمین سمٹ جاتی تھی، لپٹ جاتی تھی۔ اور اصل وجہ تو یہ تھی کہ میرا رب چاہتا ہی نہیں تھا، گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ کسی کا پاؤں بھی نبی کے آگے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہے تو مبتدی اگر اس کے ایک ڈیڑھی سے اگر اس کے پاؤں سے اس کا ایک چھوٹا سا 1 انچ پاؤں بھی آگے ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وجہ رب کہتا ہے کہ جب تم میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا، جس نے تجھے اس نماز کے لیے میرے سامنے کھڑا کیا، اگر تو اس سے پاؤں سے بھی آگے بڑھا نا تو میں تیرے کھڑا ہونے کو ہی قبول نہیں کروں گا۔ تو جو امام صرف 2-4 رکعتوں کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا کر دے، اس سے پاؤں آگے کرنا یا اس سے برابر کھڑا ہونا یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ تو ذرا ایمان سے بتا، وہ امام المرسلین کہ جو ایمان کا قبلہ ہے
نہ آئے کہ آگے بڑھ جائے نماز منہ پہ لگے گی. توجہ ہے یا اللہ اس نے تو وہی پڑھے جو انہوں نے کہا صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا. صرف پڑھنا ہی مقصد نہیں ہوتا. پڑھنا ہی مقصد نہیں ہوتا. اقبال نے یہ نقشہ گزر کھینچن. اقبال کیا کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تو جب عام امام کے برابر اگر نمازی جو اس کا اپنا مقتدی وہ ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھے رب منہ پہ مارتا ہے کوئی ضرورت نہیں تیری نماز کی. جس نے تجھے کھڑا کیا اس کے برابر ہو. اگر نماز کے امام کی برابری جائز نہیں تو نبیوں کے امام کی برابری کیسے جائز؟ اس لیے میرے دوستو اس لیے تو کہتے ہیں تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ تو جان جانا ہے تیرا کتاب تیرا نام بن سکی ہے نام بن سکے نام بن سکی ہے نام بن سکے اس نے کامل بھی دے رکھا تھا. جناب حضرت سرکار یوسف علیہ السلام کا حسن یہ تھا جو دیکھتا بلکہ دیکھتا نہیں دیکھتی. میں قرآن کی بولی بولے جو حسن یوسف کو جس عورت نے دیکھا ہاتھ کٹ گئے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ہوئے ہوئے یہ تو بشر نہیں لگتا یہ تو عزت والا فرشتہ لگتا ہے. اتنا سونا. دماغ کے پردے ہل گئے دماغ کی چولیں ہل گئی شعور کی کیفیت ختم ہو گئی. بس ایک دفعہ دیکھا عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے تو کسی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہا یوسف کا حسن بھی بڑا کمال والا تھا پر میرے رسول کا حسن ملاحت والا تھا. جناب یوسف کا حسن تھا جو ایک دفعہ دیکھتا دیکھ پاتا ہی نہیں اور جو میرے رسول کو دیکھتا نظر اٹھاتا ہی نہیں. کیا حسن تھا. ایک واقعہ ہے محبت کو میں نے کہا ہے نا محبت کی بات کرنی اور بات یہ کہ یہ بٹے گولیاں گالیاں وہ لوگ نکالیں جن کے پاس محبت کا سودا نہ جن کا ایمان ہی جن کا عقیدہ ہی محبت کا عقیدہ ہو صاحب انہیں کیا ضرورت ہے وہ کوئی گالی کا سہارا لے وہ گولی کا سہارا لے وہ پتھر کا سہارا. ہاں ہماری گالی ہماری گولی ہمارا پتھر ہے نبی کے گستاخ نبی کے وہ نبی کے گستاخ کے لیے. میں نے پتھر کی بات کہی آپ پریشان ہو گئے اور خدا کے بندے رب کا قرآن تو کہتا ہے نما اخذو قتلوا تقتیلا. جہاں نبی کو گستاخ میرے پکڑا جائے بچ کے نہ جائے. یہاں میں آپ سب ٹیکنیکلی ایک بات بتا رہا ہوں. ایک ہوتے قتلوا تقتیلا ایک قتلوا تقتیلا.
تو یہ شاد کیسے پڑھی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہاں یہ جو مادہ ہے نا قتل یقتل تقتیلا صرف یصرف تصریفا، اس کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے. تو ایک موت ہوتی ہے بس ماری گولی اور اڑا دیا. کہا جب گستاخ ہے اس کو ایک مار کے نہیں مارنا، قتلوا تقتیلا، اس کو رگڑ رگڑ کے مارنا. پتہ ہے کیسے؟ جیسے ممتاز قادری نے مارا. ڈرو بھی نہیں، جھکو بھی نہیں، پریشان بھی نہیں، دھڑلے سے بولو سبحان اللہ. ابھی یہ 3 دن پہلے کی بات، اسلام آباد میں کوئی 4 5 6 7 منسٹر تھے وہاں. اسی والے سے علماء کے والے سے کوئی میٹنگ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ ممتاز قادری کی کوئی بات بات سمجھ آ رہی ہے. تو مجھے بعد میں ایک صاحب میٹنگ کے وہ کہنے لگا یار اتنا ویڈیو، پھر ممتاز قادری. میں نے کہا یار ممتاز قادری کوئی تیرے چاچے کا پتر نہیں، مجھ سے میرا خاندان کا رشتہ نہیں، مجھ سے میرا ایمان کا رشتہ ہے. تو جب جب ایمان ہوگا تب تک رشتہ تو آئے گا نا یار. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لب پہ نہاتے پاک نغمہ قلبی تھا اور قادری ہے. لب پہ نہاتے پاک نغمہ قلبی تھا اور قادری ہے. اپنے نبی سے اپنا رشتہ قلبی تھا اور قادری ہے. بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جلوہ باقی ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جلوہ باقی ہے. بات یہ ہے نا کسی کا محبوب ہو ہی کانا سب سے با کمال ہو. اس لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی بھڑکا دیا، ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں شک ہوا کہ انہوں نے حضور کی عزت کا انداز بنایا. اور حضرت عمر ممبر پہ بیٹھے تھے اور ممبر پہ بیٹھے آپ کے صحابہ سے وعدہ کیے، میرے سے ایک وعدہ کرو. جی حضرت فرمائیے. فرمایا اٹھاؤ قسم، کبھی میرے نبی کا گستاخ تمہارے سامنے آئے گا اسے میرے پاس پکڑ کے نہیں لاؤ گے، اس کو میرے پاس پکڑ کے نہیں لاؤ گے. اے عمر فاروق ہم کیا کریں گے؟ فرمایا اس کو پہلے مارنا پھر اس کا سر اٹھا کے میرے پاس. میرے نبی پاک کے ایک صحابی کا والد اور صحابی بھی عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح. والد نبی پاک کی انسلٹ اور گستاخی. ابے کو سمجھایا ابا جی میرے نبی کے بارے میں کچھ نہ کہے، معاف کرنا چکار کے پاسیوں. آج ہم صرف نسل، قوم، قبیلے، خاندان کے لیے قرآن، رسول، نبی سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ہم نہ دین، نہ عقیدہ، نہ مسلک، نہ مذہب کچھ بھی نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں یار میرے برادری کا مسئلہ ہے، آدھر دیکھ نبی کا صحابی ہے، باپ تو کہتا ہے میرے باپ، میرے نبی کے بارے میں کچھ نہ کہنا. والد تھا غصے میں آ کے پھر سرکار کے بارے میں کوئی غلط بات کی. صحابی سے برداشت نہ ہو چکے. محبت میرے استاد گرامی فرماتے ہوتے ہیں محبت 2 چیزیں رکھتی ہے، ایک محبت دلیر ہوتی ہے اور دوسرا محبت غیرت مند ہوتی ہے. محبت دلیر ہوتی ہے اور محبت غیرت مند ہوتی ہے. غصہ آیا، اٹھائی تلوار، لگایا، سر اڑا کے رکھا، سر کے بالوں سے پکڑا، نبی پاک کی خدمت میں لے کے. کس کا سر؟ اسعد بولے کس کا سر؟ باپ کا سر اٹھا کے لے کے آئے. میرے نبی نے پوچھا کس کا سر لے کے آئے؟ یا
رسول اللہ ابا جی کا سر، باپ کا سر، باپ کو دوست کے نام جائز نہیں۔ عرض کی آقا تھا باپ پر تھا آپ کا گستاخ، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یہ باپ کے لیے تو نہیں، نہیں، میرے آقا کھڑے ہو گئے، میرے آقا کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے صحابی کے ماتھے کو بوسہ دیا، فرمایا پھینک دے اس کے سر کو، جو میرا گستاخ ہو اس کو دنیا تک میں کہیں بھی چین نہیں دے سکتا۔ آقا پہ مرنے کا جذبہ، پیارے نبی سے اپنا رشتہ، میرے نبی پاک سے محبت کرنے والوں، میرے آقا رحمت کونین، آپ کے حسن کی ایک جھلک، بس تھوڑا سا جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، عنوان آگے لے کے چلتا ہوں۔ میرے آقا حضور میرے رحمت کونین اپنے غلام سیدنا صدیق اکبر کی معیت میں میرے آقا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں پہنچے، ایک بڑھیا کے گھر کے قریب سے گزرے، میرے آقا نے حضرت سیدنا صدیق سے فرمایا او میرے سنے صدیق، اس بڑھیا سے جا کے پوچھ کوئی کھانے کو ہے تو لے کے آ جا۔ حضرت صدیق اکبر گئے، بڑھیا کھانے کو کچھ ہے، کہنے لگی غربت کے ڈیرے ہیں، غربتوں کے بسیرے ہیں، گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، البتہ ہمارے گھر میں یہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، اسی کا دودھ دو کر میں اور میرا شوہر میرے خامد ہم دو ہی گھر کے افراد اور باسی ہیں، ہم دو ہی لوگ ہیں جو اس بکریوں کے ریوڑ کے دودھ پر گزارا کرتے ہیں۔ کا ریوڑ کدھر ہے؟ عرض کی کہ سونا وہ ریوڑ تو میرا شوہر چلانے لے کے چلے گئے۔ میری آقا نے فرمایا ابو بکر اس سے کہے کہ یہ جو تیرے گھر میں بکری کھڑی ہے اگر اجازت دے تو اسی کا دودھ دو لیتے ہیں۔ عرض کرنے لگی او میرے کریم مہمانوں یہ بکری بیمار ہے اس لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، اس لیے گھر میں بندی ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر اسے کہہ دے اجازت دے دے، اس نے اجازت دی، میرے نبی نے ہاتھ پھیرا، بکری کے تھنوں میں دودھ اترایا، میرے آقا کے غلام حضرت صدیق نے فرمایا او بڑھیا کوئی پیالہ ہے تو دے، جس میں برتن دے جس میں دودھ دوہا جائے۔ بڑھیا اندر گئی، ایک بڑا سا لکڑی کا پیالہ لے کے آ گئی، اس میں دودھ دوا گیا، پیالہ بھر گیا، پیالہ بھر گیا، میرے آقا حضور نے نوش فرمایا، سونے صدیق اکبر نے بھی پیا، پھر میرے آقا حضور وہ بھرا ہوا پیالہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ شام ہوئی، شوہر واپس آیا، شوہر واپس آیا، گھر میں اتنا زیادہ دودھ دیکھا، او میری بڑی بیوی، او بڑھیا یہ دودھ کدھر سے آیا؟ اتنا دودھ تو پورے ریوڑ سے بھی نہیں ملتا۔ بڑھیا کہنے لگی او میرے سردار، او میرے خاند نامدار، اے یہ اس بکری کا دودھ ہے جسے تو بیمار چھوڑ کے گیا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ کر کہتا ہے اے عقل کے ناخن لے، ہوش کی بات کر، یہ کیسے ممکن ہے کہ بیمار بکری کے تھنوں سے دودھ نکلے، اتنا دودھ کہ جس سے اتنا پیالہ بھر جائے، اتنا دودھ تو پورے ریوڑ سے نہیں نکلتا، کیونکہ قحط ساری کا زمانہ ہے۔ بڑھیا کہنے لگی اس میں نہ تیرا کمال نہ میرا کمال، نہ اس بکری کے تھنوں کا کمال ہے، اس میں کمال اس سونے مہمان کا ہے جو میرے گھر میں آیا اور جس کی برکتوں سے گھر میں خوشبو بہہ رہی ہے۔ میرے دوستو بڑھیا سے شوہر پوچھتا ہے او بڑھیا، بڑھیا کا نام معبد ہے، ابو معبد پوچھتا ہے او بڑھیا وہ کون آیا تھا جس کی آمد سے گھر میں بقع نور، گھر بقع نور بن گیا ہے، نور کی کیفیت تو خوشبو میں کر رہی ہے۔ بڑھیا کہنے لگی او افسوس میں تو نام پوچھ ہی نہ سکی، اتا پتا پوچھ ہی نہ سکی، کبھی نے کہا
لگی ہائے افسوس میں تو کچھ بھی نہ پوچھ سکی. کہا پھر میں کیا سمجھوں کون آیا تھا؟ کہنے لگی میرے شوہر نامدار، او میرے فردوس، اگر تو کہتا ہے تو میں اس سونے کا حسن کا حلیہ بیان کر دیتا